پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس شرکا نے عزم کیا کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے۔ کوئی بھی فردوسی عمل سے بالاتر اور مستثنی نہیں ہو سکتا۔ فوج ایک منظم ادارہ ہے۔ پاک فوج کے ہر شخص کی وفاداری ملک اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ فورم نے اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر جاری بربریت اور نسل کشی کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ نہ بیٹر چلے نہ ہی بالرز، فیلڈنگ بھی ناقص۔ بنگلہ دیش نے راولپنڈی میں تاریخ رقم کر دی، پاکستان کو 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ شان مسعود کی کپتانی میں پاکستان مسلسل 5واں ٹیسٹ ہار گیا۔ دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست۔ 185 رنز کا ہدف بنگال ٹائگرز نے 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ ذاکر حسن 40 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نجم الحسن شانتو نے 38، مومن الحق 34 اور شادمان اسلام نے 24 رنز بنائے۔ مشفیق الرحیم 22 اور شکیب الحسن 21 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل بارش کی نظر ہوا۔ دوسرے دن بنگلہ دیشی کپتان نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ قومی ٹیم نے پہلی اننگز میں 274 رنز بنائے، جواب میں مہمان ٹیم 262 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ پاکستان ٹیم نے 12 رنز کی برتری کے ساتھ اپنی دوسری اننگز آگے بڑھائی۔ کوئی بھی بلے باز جم کر نہ کھیل سکا اور پوری ٹیم صرف 172 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 185 رنز کا ہدف ملا، جو اس نے بآسانی حاصل کر لیا۔ پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ میں 17ویں بار وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا۔ کپتان قومی ٹیسٹ ٹیم شان مسعود کہتے ہیں کھلاڑیوں نے غلطی سے نہیں سیکھا۔ ٹیسٹ کرکٹ آپ سے فٹنس اور بہتر پرفارمنس مانگتی ہے۔ ہمارے کھلاڑیوں کو جلدی اپنی غلطیوں پر قابو پانا ہوگا۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ حکومت کو ایوان میں بڑا دھچکا۔ حکومتی اتحادی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل قومی اسمبلی سے مستعفی ہو گئے۔ ریاست صدر اور وزیر اعظم پر عدم اعتماد کا اعلان۔ کہتے ہیں حکومت کو بلوچستان کے مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پاکستان میں سیاست سے بہتر ہے پکوڑوں کی دکان لگا لوں۔ ملک کے کسی ادارے پر اعتماد نہیں رہا۔ اس کا جو بوجھ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، اور جو اگست کا جو ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے، 9.6%۔ تو پچھلے سال یہ تقریباً اسی ماہ میں 27% تھا۔ الحمدللہ ایک بہت خوشائن بات ہے۔ اخراجات کم کرنے کی ایک جو ایفرٹ ہے اس میں ہم نے تیزی لے کے آنی ہے۔ مہنگائی کا بوجھ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ دن رات ایک کر کے حالات بدل دیے۔ ہمارے ملک میں وسائل کی کوئی کمی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، بولے رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ میں تیزی لانا ہوگی۔ ہماری اولین ترجیح محصولات کی مد میں بدعنوانی اور اسمگلنگ کا خاتمہ کرنا ہے۔ سفر کٹھن اور مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ایک چلتی ہوئی معیشت کو تباہ کیا گیا، خمیازہ آج بھی بھگت رہے ہیں۔ آج نوجوان باہر جانے کے لیے پاسپورٹ کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر کڑی تنقید، بولے ہم نے کسی سے منت سماجت نہیں کی۔ خواجہ آصف اونٹ پٹانگ بول رہے ہیں، ان کی بات پر تو ان کی پارٹی والے دھیان نہیں دیتے۔ منتیں تو خواجہ آصف کرتے تھے اور روتے تھے۔ قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل مؤخر کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس سے متعلق ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش۔ نور عالم خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے اور ججز اور بیوروکریٹس کی دوہری شہریت پر پابندی سے متعلق ترمیمی بل بھی پیش کیا۔ تینوں بل قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیے گئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بل کی مخالفت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ فوج اور پارلیمنٹ میں دوہری شہریت نہیں ہے۔ ہم مذاکرات کے حامی ہیں، اگر سیاسی مسئلہ ہے تو ہم تیار ہیں۔ جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جو لڑ رہا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں سڑک کے لیے جنگ کر رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی کا بلوچستان اسمبلی سے خطاب، بولے جب بلوچستان میں الیکشن ہوتے ہیں تب الزامات لگتے ہیں، معصوم لوگوں کو قتل کرنے والوں سے کیا مذاکرات کریں؟ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال مزید ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے۔ خارجی خودکش بمبار رول اللہ کی ویڈیو میں ہوش ربا انکشافات۔
خارجی خودکش بمبار رول اللہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے گاؤں تورخم میں قائم مدرسے میں 10 روز تک خودکش بمبار کی تربیت حاصل کی. خودکش بمباروں کو روانگی سے قبل انجیکشن لگائے جاتے تھے. پاکستان میں داخل ہونے کے بعد ہم نے مسجد میں رات گزاری. حملے کے لیے ٹرک میں جا رہے تھے, سیکورٹی فورسز نے پکڑ لیا. پاکستان، یورپ اور البانیہ کی وزارت خارجہ کے درمیان سیاسی روابط اور مذاکرات کے MOU طے کرنے کی منظوری. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں 10 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی گئی. وفاقی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین سید جنید اخلاقی بطور چیئرمین مدت ملازمت میں توسیع کی منظوری. پاکستان میں مذہبی رواداری سے متعلق اسٹریٹجی 2024 بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی بھی منظور. بانی PTI کا 9 مئی مقدمات میں ملٹری کورٹ ٹرائل کے لیے فوجی تحویل میں نہ دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع. ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے درخواست پر اعتراضات عائد کر دیے. کسی مخصوص FIR کا حوالہ دیے بغیر عمومی ریلیف کیسے مانگا جا سکتا ہے؟ درخواست کے ساتھ کوئی آرڈر یا دستاویز نہیں لگائی گئی. پنجاب کے مقدمات پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے؟ رجسٹرار آفس کا اعتراض. توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری سے معافی نامہ طلب. الیکشن کمیشن میں دوران سماعت فواد چودھری نے کہا، میں الیکشن کمیشن کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہوں. جس طرح الیکشن کمیشن نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو معاف کیا، مجھے بھی معاف کر دیں. جس پر ممبر سندھ نثار درانی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ کے کیے کی سزا کسی اور کو ملے. فواد چودھری نے کہا، الیکشن کمیشن معاملے کو آج ہی ختم کریں، میں معافی نامہ جمع کرا دوں گا. سماعت 19 ستمبر تک ملتوی. وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کے بغیر اجازت سوشل میڈیا استعمال پر پابندی عائد کر دی. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے آفس میمورینڈم جاری کر دیا. فیصلہ سرکاری معلومات اور دستاویزات افشا ہونے سے روکنے کے لیے کیا گیا. میمورینڈم کے مطابق سرکاری ملازم بغیر اجازت سوشل میڈیا کی کوئی بھی اپلیکیشن استعمال نہیں کر سکے گا. سرکاری ملازمین بغیر اجازت کوئی میڈیا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتے. ہدایت کی خلاف ورزی پر سرکاری ملازم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کا کیس. سندھ ہائی کورٹ نے MD واٹر کارپوریشن کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. متعلقہ SSP کو وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرانے اور آئندہ سماعت پر MD واٹر کارپوریشن کی عدالت میں پیشی یقینی بنانے کا حکم. عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہر کیس میں واٹر کارپوریشن کے افسران کا یہی طریقہ ہے. کیسز 4 سال سے زیر التوا ہیں، ان معاملات کو اب تک کیوں حل نہیں کیا گیا؟ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی عدالتی حکم پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کے لیے مہلت کی درخواست منظور. سماعت 16 ستمبر تک ملتوی. لاہور میں مانسون کی ایک اور اننگز. شام کے وقت مختلف علاقوں میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. رائبن روڈ ٹھوکر نیاز بیگ جوہر ٹاؤن میں موسلادھار بارش. گرین ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، گلبرگ، شادمان، اچھرا میں بھی بادلوں نے خوب رنگ جمایا. کینال روڈ، مال روڈ، فیروز پور روڈ، ملتان روڈ، ڈیفنس روڈ پر بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. PDMA نے طوفانی بارشوں کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا. پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت. خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب اور گلگت بلتستان میں آج اور کل تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. نشیبی علاقوں میں طغیانی اور اربن فلڈنگ کا خدشہ. ہزارہ ڈویژن، کوئٹہ، پشین اور کوہ سلیمان میں بھی ہلکی سے تیز بارش کا امکان. کراچی میں کل گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. بدین، ٹھٹہ، ٹنڈو محمد خان میں بھی بارش متوقع. نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ. اوزدار کی تحصیل باغبانہ میں 2 بچے سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق، ایک کو بچا لیا گیا. سیلابی ریلوں کے باعث سمیت اشارہ 3 مقامات سے بہہ گئی. گوادر سمیت وسطی بلوچستان کا سندھ اور پنجاب سے زمینی رابطہ تاحال منقطع. زیارت قلعہ، سنجابی اور گردونواں میں تیز بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب. ندی نالوں میں طغیانی. قلعہ سیف اللہ کے پہاڑی علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی. سیلابی ریلیں قریبی آبادیوں، فسطہ باغات میں داخل. بڑے پیمانے پر نقصانات. پشین میں بلوزئی چیک ڈیم شگاف پڑنے کے بعد ٹوٹ گیا. بحری دفاعی صلاحیتوں میں شاندار اضافہ. پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہازوں کی شمولیت. ISPR کے مطابق یوم دفاع کے موقع پر PNS بابر اور PNS حنین کی بیک وقت پاک بحریہ کے فلیٹ میں شمولیت ہوگی. تقریب کے مہمان خصوصی صدر آصف علی زرداری ہوں گے. بابر کلاس جہاز بیک وقت سطح آب، زیر آب اور فضا میں جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے.
चार सद्दा में अफसोसनाक वाकया, बदबख्त बेटे ने माँ बाप को फायरिंग करके कातिल कर दिया, भाई जख्मी। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जमीन की फरोख्त के तनाज़े पर पेश आया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके मलीर में मनगोट लिंक रोड के करीब मुबैना मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। लियाकताबाद से पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में पकड़ लिया, साथ ही फरार। आज मेरी ड्यूटी लगी है मायकुलाशी रोड भेरिया कॉलेज के पास। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सारी नफरी मौजूद है और ये मेरी बाइक खड़ी हुई है और ये देख रहे हैं, अगर जिस चीज़ से मुझसे मिलना है यहाँ पर आके मिल सकते हैं। एहलकारों को टिकटॉक वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। कराची में खातून कांस्टेबल समेत 2 एहलकार मुअत्तल। गिजरी थाने में तैनात लेडी पुलिस कांस्टेबल वीडियो में लोगों को मुलाकात की दावत दे रही है। DIG साउथ ने वायरल वीडियो का नोटिस लेते हुए मुअत्तल करने का हुक्म दिया। बगदादी थाने में तैनात कांस्टेबल की वायरल वीडियो पर SSP सिटी ने कांस्टेबल जीशान को मुअत्तल कर दिया। SSP का कांस्टेबल को सिटी ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। गजा में सेहोनी दहशतगर्दी जारी, ताज़ा बमबारी में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज ने जवालिया में अंडरवा स्कूल के सामने नाश्ता लेने वाले फलस्तीनियों को निशाना बनाया। सेहोनी फौज ने 5 दिनों में 184 फलस्तीनियों को शहीद किया। खान यूनिस में भी शदीद बमबारी, शोहदा की मजमूई तादाद 40,819 हो गई। मगरबी किनारे के शहर तलकरम में भी सेहोनी फौज ने पनागजीन कैंप को निशाना बनाया। यमनी फौज का बहिरा अहमर में 2 ऑयल टैंकरों पर हमला। आलमी जरीदे रॉयटर्स के मुताबिक यमनी फौज ने सऊदी झंडे वाले ऑयल टैंकर अमजद और बेलो लगून 1 को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया। यमनी फौज की जानिब से सिर्फ बेलो लगून 1 ऑयल टैंकर पर हमले की तस्दीक की गई। हिजबुल्लाह की भी इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। हिजबुल्लाह ने मकबूजा फलस्तीन के शुमाली इलाके कफरोफिल बस्ती पर काबिज सेहोनी फौज की चौकी को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। मारूफ स्कॉलर मुबल्लिग और नातख्वां जुनैद जमशेद आज हमारे दरमियान नहीं, लेकिन चाहने वाले आज उनकी 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। जुनैद जमशेद ने करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैराबाद कहकर खुद को तबलीग की राह पर डाला और फिर नातख्वानी शुरू कर दी, जिससे लोगों के दिल जीत लिए। और रेडियो, टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार मकसूद हसन को बिछड़े 10 बरस बीत गए। छोटे कद के बड़े फनकार मकसूद हसन ने रेडियो पाकिस्तान कराची से बच्चों के प्रोग्राम से करियर शुरू किया। उमर शरीफ के स्टेज ड्रामा बकरा किस्तों पर में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए।